اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورلڈ یورپ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق بٹی. میں اس وقت موجود ہوں چیف منسٹر پنجاب کے کمپلینٹ سیل کے چیئرمین جناب زبیر نیازی صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو کمپلینٹ سیل ہے اس میں کس طرح لوگ آ کے اپنی کمپلینٹ درج کرواتے ہیں اور وہ پروسیس کیا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ انفارمیٹیو یہ انٹرویو ہونا چاہیے تاکہ جو لوگ اس انٹرویو کو دیکھیں اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں. بہت شکریہ زبیر بھائی آپ کا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنے بڑا بزی شیڈول سے ٹائم دیا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ آئے اور آپ نے موقع دیا کہ ہم اپنا بیان کر سکیں کوئی معاملہ. زبیر بھائی موسٹلی میں اوورسیز ہوں, اسپین میں رہتا ہوں اور اوورسیز کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ جب وہ اپنی کوئی زمین خریدتے ہیں یا کوئی بزنس کرتے ہیں یا بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے. تو آپ چیئرمین ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کمپلینٹ سیل کے. اب تھوڑا سا لوگوں کو انفارم کیجئے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم کوئی زیادتی ہوتی ہے, کوئی بندہ کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے, پلاٹ پہ کرتا ہے, یا کوئی بینک فراڈ ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے, تو کیا پروسیس ہے, کیسے آ کے وہ آپ کے آفس میں کمپلینٹ درج کروا سکتا ہے؟ اوورسیز پاکستانیز کے لیے علیحدہ فورم بھی بنا ہوا ہے. اوورسیز پاکستان کمیشن ہے اور اس کا آفس 1 کلب پہ ہے, سی ایم آفس کے وہیں پہ ہی, سی ایم آفس کے ساتھ ہی, اور وہ اس کو ڈیل کرتا ہے. اور اس کی ویب سائٹ پہ آپ آن لائن اپنی کمپلینٹ رجسٹر کرا سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس اگر رجسٹر کرانا چاہتا ہے تو وہ بھی کرا سکتا ہے. اور آن لائن ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ cm.gov.pk, اور اینی ٹائم ہم ہر قسم کی کمپلینٹ کو وہاں پہ ریسیو کرتے ہیں. زبیر بھائی ایک کیس ہے, سپوز کریں میں ہوں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں یہ کیس لے کے کہ میرا ایک پلاٹ تھا اس پہ قبضہ ہو گیا, میں آن لائن آپ کو کمپلین کرتا ہوں, اپلیکیشن دیتا ہوں, تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس کیس کو, کہ بندہ کس لیول تک وہ سمجھتا ہے کہ آپ مطمئن کرتے ہیں کہ 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے, کب تک وہ بندہ مطمئن ہو جائے کہ میرا کچھ نہ کسی سائٹ پہ کیس لگنے لگا ہے؟ دیکھیں, جو کمپلینٹ کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر پراپرٹی سے ریلیٹڈ کمپلینٹ ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے, پراپرٹی کس حد تک کسی نے آپ کی خراب کر دی ہے, اس کی ٹائٹل کو خراب کیا ہے, قبضہ وہ رہتے ہیں وہاں پہ کیا, اس کی جو سب سے پہلے ہم اس کی رپورٹ لیتے ہیں ڈپٹی کمشنر سے, محکمہ مال سے. اس کے بعد ہم اس کی رپورٹ لیتے ہیں, کیونکہ جو ریفر کرنا ہوتا ہے وہ ڈی پی او صاحب کو ریفر کرتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ کرایا جائے. جو ڈی سی او صاحب کی فائنڈنگ ہوتی ہے, جو اسسٹنٹ کمشنر کی فائنڈنگ ہوتی ہے, وہ ریفر ہوتی ہے ڈی پی او کو کہ اس پہ عمل درآمد کرایا جائے. اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ٹائم لائنز ہیں وہ 7 دن اور 15 دن کی ٹائم لائنز دے کے ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں. جہاں ایشو آتا ہے نا, زیادہ تر جو پراپرٹی کے ایشوز ہیں وہ ڈائریکٹلی ریزالو نہیں ہو سکتے, کیونکہ کوئی نہ کوئی اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اسٹے لے لیتے ہیں, عدالتی میٹر بن جاتا ہے فوری طور پہ کوئی نہ کوئی اس کا. اور یہاں پہ تھوڑا سا جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے پنجاب میں وہ ہے وہ ریلیٹڈ ہے پولیس سے. جو پولیس کا ایفیشنسی لیول ہے وہ بہت لو ہے, جو کہ جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے اس پہ ہم محنت کر رہے ہیں. ابھی ہم نے 4تھی دفعہ آئی جی صاحب لگائے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آئی جی 4تھی دفعہ لگنا کوئی غلط بات ہے. میری نظر میں سب سے صحیح بات یہ ہے کہ جو آپ ٹاسک دیں اور وہ ڈیلیور نہ کرے تو اس کو چینج کر کے کسی اور کو لگائیں. دس از دا بیسٹ وے ٹو. یہ نہیں ہے کہ ڈھیٹ بن کے بیٹھ جائیں کہ میں نے لگا دیا تھا کیونکہ میں نے لگایا تو اب اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. آپ کو چاہیے کہ جو ڈیلیور نہیں کر رہا اس کو چینج کریں, فوری طور پہ معاملات کو آگے لے کے چلیں. زبیر بھائی کچھ لوگ جو اس طرح فراڈ کرتے ہیں کہ جی میں آپ کو باہر لے کے جاتا ہوں, آپ کا اسٹڈی ویزا لگواتا ہوں یا کسی بھی طریقے سے, اور وہ فراڈ کرتے ہیں اور بعد میں کچھ بھی نہیں بنتا, پیسے مار کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارا جو مینلی ہمارا جو کام ہے وہ ہے کہ کمپلینٹس یہ آپ سب سے پہلے کمپلینٹ کا جو فورم ہے نا وہ ہے پولیس اسٹیشن. ہمارے پاس جو لوگوں نے آنا ہوتا ہے وہ یہ ایشو لے کے آنا ہوتا ہے کہ پولیس اسٹیشن میں ہماری سنوائی نہیں ہو رہی, ہم نے یہ معاملات ادھر دیے ہوئے ہیں, ہمارا ابھی تک پرچہ نہیں کٹا, ہمارا ابھی تک یہ نہیں ہوا. ہم نے ابھی تک جو میکسیمم ایشوز ہیں وہ ریفر کرنے ہوتے ہیں پولیس کو.
اور پولیس کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں رپورٹ آئی ہے کہ اس پہ فالو اپ نہیں ہو رہا. اب جتنے بھی اب ہم نے ریسنٹلی آئی جی صاحب سے ملاقات کی اور پولیس کی ایفیشنسی پہ سوال اٹھایا ان کے سامنے, اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ اب جو چیزیں ہمارے دفتر سے ریفر ہو کے جائیں گی ان پہ ایکشن ہوگا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے دفتر چیزیں آئیں ہی نہ. اصل ایفیشنسی یہ ہے کہ کمپلینٹ سیل ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. جو محکمہ ہے وہ اپنا کام وہ کر رہا ہو. میں ایک دن کمپلینٹ سیل کو ختم دیکھنا چاہتا ہوں, تاکہ ان ڈائریکٹلی جو محکموں کی پرفارمنس ہے, کمپلینٹ سیل ویلا بیٹھا ہونا چاہیے, کمپلینٹ سیل میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. دس ول ریفلیکٹ دا پرفارمنس آف کمپلینٹ سیل آف اے پروونشل گورنمنٹ. سپوز کریں جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت کم ہے, اگر آپ ڈی پی او ساہیوال, ڈی پی او ننکانہ صاحب, ڈی پی او فیصل آباد, آر پی او فیصل آباد, کسی کے بھی وہ اس پہ فالو اپ نہیں ہو رہا, تو اس بندے کے خلاف آر پی او پہ, ڈی پی او پہ, ڈی سی او پہ یا کسی پہ بھی آپ کو کارروائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, ہم یہاں سے آئی جی پنجاب صاحب کو ریفر کر دیتے ہیں معاملات, اور آئی جی صاحب کا بڑا وہاں پہ ابھی تک جو میں نے آئی جی صاحب کے ساتھ میٹنگ کی ہے اس میں تو مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ جو بھی میجر ایشوز ہیں وہ آئی جی صاحب اس کو بھرپور نپٹا دیں گے. اب جو فیوچر میں معاملات ہوں گے, تو اب ہم رپورٹ ایک جاری کر رہے ہیں. 4 مہینے ہو گئے ہیں مجھے, ایک رپورٹ جاری کرنے لگے ہیں جس میں ڈی پی او, ڈی سی او, پولیس سے ریلیٹڈ ڈی پی او اور آر پی او کی پرفارمنس رپورٹس, اور جہاں اگر ہم نے دیکھا کہ چھوٹے تھانے لیول پہ ایس ایچ او یا ایون ایس پی صاحب ہیں, معاملات ہیں, وہ اگر اچھا پرفارم نہیں کرتے, ان کی بھی رپورٹ ہم آگے فارورڈ کریں گے. بیسکلی آپ کس طرح پولیس کی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا حکومت کوئی اس لیول پہ کام کر رہی ہے؟ آئی جی تو آپ 4 بدل چکے ہیں, لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو خون میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کے ڈیلے کرنا ہے, پیسے کھانے ہیں, پیسوں کے علاوہ کام نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کچھ نہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں یا حکومت پاکستان کو ایسا سٹیپ لے رہی ہے؟ جی ابھی بڑی سخت سزائیں ہونے والی ہیں. سزا و جزا ہے اصل چیز. جب آپ کا کوئی آفیسر غلط کرے تو اس کو جب تک سزا نہیں ملے گی تب تک باقیوں کو سبق نہیں ملے گا. سو اسلام کا اور دنیا میں آج ثابت ہو گیا ہے کہ سزا و جزا ہی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پہ کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں اس ملک میں, نہ سزا ملتی ہے, نہ اچھا کرنے پہ کوئی اپریشیشن ملتی ہے, تو اس چیز کو اب کلچر ڈیولپ کرنے لگے ہیں سزا و جزا کا. انشاءاللہ اس کی بیس پہ بہت بہتری آ جائے گی. کچھ اپنے جو فالوور ہیں یا پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا عام عوام ہے, اس کو اپنے کمپلینٹ سیل کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی کمپلینٹ سیل جس کو شروع ہوئے, ابھی ہماری جو ایک ریفارم ہوا ہے, اس کا ایک نئے انداز میں سٹارٹ ہوا ہے, اس کو 4 مہینے ہو گئے ہیں. تو ابھی تک ہم کمپلینٹ سیل کو بہت ایفیشینٹلی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور فیوچر میں یہ اور بہتری کی طرف جائے گا, کیونکہ اس میں اب ہمیں نظام بنتا جا رہا ہے, اور عن قریب انشاءاللہ ہم ایک صوبائی لیول پہ ایک کمپلینٹ پورٹل یعنی اپلیکیشن موبائل ایپ بھی انٹروڈیوس کرانے لگے. تو انشاءاللہ یہ بہت بہتر ہوگا. جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ یو مسٹ فیل کمفرٹیبل ان کانٹیکٹنگ اس تھرو آن لائن اور ایون واک ان کمپلیننٹ کے طور پہ اور پوسٹل. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.